اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ٹڈی دل کے غول فصلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ہر قسم کے زرعی سپرے بھی ان پر ناکام ثابت ہو چکے ہیں۔ موسٹلی لوگ اس کو ٹڈی دل کا نام دیتے ہیں، جبکہ اس کا صحیح نام ٹڈی دل نہیں، ٹڈی دل ہے۔ چونکہ دل کا لفظ مطلب لشکر ہوتا ہے، یعنی ٹڈیوں کا لشکر، یعنی ایک ٹڈی جس کا وزن صرف ایک کاغذ کے برابر ہو سکتا ہے، مگر لشکر کی صورت میں یہ ٹڈیاں فصلوں کو مکمل تباہ کرنے اور زراعت کے شعبے کو سنگین نقصانات پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ سبزہ اور گھاس کھانے کی وجہ سے ہر فصل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان کی پچھلی ٹانگیں زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے اونچائی تک وار کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق صحرائی ٹڈی کا ایک لشکر ایک دن میں 423 ملین پاؤنڈز پودے کھا سکتا ہے۔ کسانوں کے خیال کے مطابق جب یہ ٹڈی دل کا لشکر کسی کھیت یا باغ میں پہنچ جائے تو یہ اس کھیت یا باغ کو مکمل تباہ کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ عرب ممالک میں صدیوں سے ٹڈیوں کو کھایا جا رہا ہے اور اسی اڑتی ہوئی اللہ کی مخلوق کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ ٹڈی دل کو بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ٹڈی دل کا ایک تازہ دم گروہ افریقہ سے پاکستان کی طرف گامزن ہے اور جولائی کے آغاز میں پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ اس گروہ کے ہجوم کے بارے میں ابھی ابتدائی طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس گروہ کے سے پہلے موجود ٹڈی دل کے ساتھ ملنے کے مزید فصلوں اور درختوں وغیرہ کی تباہی کا اندیشہ ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اس خطرے کے بارے میں پہلے ہی مطلع کر چکی ہے، جس کی بنا پر فوڈ کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان جنگ کے علاوہ پورے ملک میں ٹڈی دل کے مکمل خاتمے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر قرآن پاک کی آیت جو کہ بہت وائرل ہو رہی ہیں، اس میں بھی سڑتے کیڑے کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر چھوڑ دیے طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ لوگ گنہگار تھے۔ یہاں پر اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ سورہ اعراف میں فرعون پر عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی کتاب تفسیر عثمانی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت سعید بن زبیر سے منقول ہے، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے پر جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے کہا تھا قبول نہ کیا، تو حق باری تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا، جس سے کھیتوں کی تباہی کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے گھبرا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تم اپنے رب سے کہو کہ یہ طوفان دور کر دے، تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے اور تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی، بجائے نقصان کے کھیتوں میں پیداوار بہت کثرت سے ہوئی۔ فرعون کے لوگ عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیار کھیتوں پر ٹڈی دل کا لشکر بھیج دیا، جس کو دیکھ کر فرعون کی قوم پھر گھبرا گئی کہ نئی آفت کہاں سے آ گئی۔ آخرکار انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور پختہ وعدے کیے کہ اگر یہ عذاب تمہارے خدا نے ٹال دیا تو ہم ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جب یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا تو پھر مطمئن ہو گئے اور اپنے سب وعدے فراموش کر دیے۔ آخر جس وقت غلہ اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو اللہ کے حکم سے غلے میں گھن لگ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی، پھر بہت پکے عہد و پیمان کیے۔ جیسے ہی عذاب کی حالت دور ہوئی تو بدستور سابق سرکشی اور وعدہ خلافی بدعہدی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا اور پینا بے لطف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مینڈک اس قدر پیدا کر دیے کہ ہر برتن میں مینڈک نظر آتا تھا۔ جب وہ لوگ بولنے کے لیے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک چھلانگ لگا کر ان کے منہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی مینڈکوں کی کثرت کی بنا پر رہنا مشکل ہو گیا ہوا تھا۔ ادھر وہ پینے کے لیے جب بھی پانی لینا چاہتے تو وہ پانی برتن میں پہنچ کر خون بن جاتا تھا۔ غرض کھانے پینے سے عاجز ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود فرعون کے لوگوں نے ہٹ دھرمی برقرار رکھی۔ بائبل میں بھی ایسی ہی ٹڈی دل کا ذکر موجود ہے۔ جب کبھی میں بارش روک لیتا ہوں اور ٹڈی دل کو بھیجتا ہوں جو فصل کھا جاتی ہیں اور لوگوں پر وبا مسلط کرتا ہوں کہ آیا وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، بدی سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر میں جنگ میں ان کی آواز سنتا ہوں، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ان کی زمینوں کو دوبارہ زرخیز بنا دیتا ہوں۔
گلف نیوز کے مطابق جب ٹڈیاں جمع ہوتی ہیں تو ان کے جسم سے ایک ہارمون سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے، جس سے ان کے رویوں میں کئی قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، وہ زیادہ سماجی بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، آمد و رفت میں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہوئے ٹڈیوں کے دوران آبادی میں اضافے کے لیے تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں، اور نمی والی مٹی اس دوران ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ وہ نمی والی جگہ پر انڈے دیتی ہیں اور چند ہفتوں بعد ہی نئے انڈوں سے ان کے بچے نکل آتے ہیں، جو ایک نیا لشکر بن کر ہجرت شروع کر دیتا ہے۔ کئی ممالک سفر کرتے ہوئے وقفے سے، کئی فصلیں کھانے سے، سنو بلوغت کا سفر طے کرتے ہوئے پھر خود انڈے دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ماہرین یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ جہاں ٹڈیوں کے جھنڈ یا غول ہوں وہاں ڈھلوان کی طرح گڑھے بنائے جائیں تاکہ ٹڈی کے انڈے اس گڑھے میں گر جائیں اور ٹڈی کے جانے کے بعد ان کو مٹی سے بھر دیں تاکہ ان کی مزید پیدائش نہ ہو۔ لوگ ٹڈی دل سے متعلق آیات اور حدیث سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں، مگر اللہ کے عذاب یا سختی کو توبہ اور استغفار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو، سننے کو ملا ہوگا اور پسند آئی ہوگی۔ نیک دعاؤں کے ساتھ کہ آپ اپنے گھروں میں آباد رہیں، خوش رہیں اور اپنی توبہ، استغفار، اذکار کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور شب